پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، رمضان المبارک کے مہینے کی آمد ہے۔ شعبان المعظم کا مہینہ اختتام کو جا رہا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کا پیارا برکتیں لٹانے والا مہینہ تشریف لا رہا ہے۔ لیکن پیارے اسلامی بھائیوں، ایک بات پہ اگر غور کیا جائے کہ ہم فضائل تو پڑھ لیتے ہیں کہ رمضان المبارک کے یہ فضائل ہیں، رمضان المبارک میں تراویح کے یہ فضائل ہیں، سحری اور افطاری کے یہ فضائل ہیں، لیکن پیارے اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں کو بڑی غور سے دیکھا گیا ہے، اس پر بڑی گہری نگاہ ڈالی گئی ہے کہ ہم فضائل چاہے رمضان سے تعلق ہو یا دیگر عبادات سے فضائل کا تعلق ہو، ہم فضائل سن بھی لیتے ہیں، پڑھ بھی لیتے ہیں، لیکن حقیقی معاملہ جو ہے وہ اس عبادت کا ثواب حاصل کرنے کے لیے جو معاملہ ہے وہ اس کا طریقہ کار ہے۔ مثال کے طور پر کہ جناب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ رمضان المبارک میں شیطان لعین کو قید کر لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیر رمضان میں جب ہم سبحان اللہ پڑھتے ہیں یا ایک بار درود و سلام پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک درود پڑھنے کا روایتوں میں 10 بھی آیا ہوا ہے، مختلف روایتیں، اس ثواب بھی ملتا ہے۔ لیکن رمضان المبارک کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جو کوئی بندہ درود و سلام غیر رمضان میں پڑھتا ہے تو اس کو ثواب 10 گنا ملتا ہے، اور جب رمضان المبارک میں پڑھا جاتا ہے تو رمضان المبارک میں ایک نیکی جو ہے اس کا درجہ 1,00,000 تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ فرض کا ثواب جو ہے وہ 70 گنا زیادہ ہو جاتا ہے، نوافل جو ہیں وہ فرض کے برابر کر دیے جاتے ہیں، اور فرض کا جو ثواب ہے وہ 70 گنا ہوتا ہے۔ اب میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، اب اس ثواب کا حقدار کون ہے؟ اگر ہم یہ بات کر کے چپ ہو جائیں جی کہ اللہ تعالیٰ ثواب دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ دل کی نیتوں کو جاننے والا ہے، بے شک کوئی شک نہیں، لیکن یہ اگر بات غور کی جائے کہ دنیا میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، کوئی ایسی عبادت، کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس کے لیے دنیا میں لوگوں نے قوانین نہ بنائے ہوں، اور پھر جناب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک یا قرآن پاک کے جو احکامات ہیں یا جو عبادات کا حکم اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اس کے بھی قوانین ہیں کہ قوانین کے بغیر کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ مثال کے طور پر فرض نماز جو ہم ادا کرتے ہیں، اس میں اللہ اکبر تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک 7 فرائض ہیں۔ اگر کوئی شخص ان 7 فرائض کو ادا نہیں کرتا اور یہ کہتا ہے کہ جی اللہ ہی قبول کرنے والا ہے، تو پیارے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، یہ اس بندے کی جہالت ہے، کیونکہ فرائض حدیثوں سے ثابت ہیں۔ جناب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فرائض ہیں، یہ نماز کے اندر واجبات ہیں،
اور جب بھی نماز کے اندر کوئی واجب چھوٹتا ہے تو سجدہ صرف لاگو ہو جاتا ہے، اور جو بندہ سجدہ صرف لاگو نہیں ہوگا تو وہ جو نماز پڑھی ہوئی بیکار ہو جائے گی۔ تو لہٰذا عبادات کے لیے جو اصول و ضوابط شریعت نے ہمیں بتائے ہوئے ہیں ان کا سیکھنا بھی ہم پر فرض ہے۔ پھر دوسری مثال کہ روزہ صبح صادق سے رکھا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے، اور غروب آفتاب پر روزہ افطار کیا جاتا ہے۔ اب بعض لوگ جو ہیں وہ اذان ہوتے ہی روزہ افطار کر لیتے ہیں، یا اذان کا انتظار کر کے روزہ بند کر دیتے ہیں، حالانکہ روزے کا تعلق اذان سے نہیں ہے، نہ سحری کا تعلق اذان سے ہے، نہ ہی افطاری کا تعلق اذان سے ہے۔ صبح صادق کا وقت ختم ہو گیا کیلنڈر کے مطابق، اس سے 2 منٹ پہلے روزہ بند کر دینا ضروری ہے۔ اور اگر کوئی کہتا رہا جی اذان یہاں ہو رہی ہے وہاں ہو رہی ہے اور کھاتا رہا، تو اللہ تعالیٰ نے جو قانون بنایا ہے اس کے برعکس چلیں گے تو ہماری عبادت نہیں ہوگی بلکہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور جناب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیثوں میں یہ بات موجود ہے۔ تو لہٰذا صبح صادق کا وقت ختم ہونے پر روزہ بند کر دیا جائے، اور غروب آفتاب کا جو وقت کیلنڈروں پر لکھا ہوا ہے اس کے مطابق روزہ افطار کیا جائے، کیونکہ روزہ دیری سے افطار کریں گے تو یہ مکروہ ہے، اس کو جناب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب اگلا بیان جو ہوگا انشاءاللہ اس میں بھی روزے کے بارے میں، صیام کے بارے میں جو بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔